السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا 7 چیپٹر ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اقوام متحدہ۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر 1919 میں انجمن اقوام قائم کی گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم کے چھٹ جانے کی وجہ سے یہ ادارہ ختم ہو گیا۔ جنگ کے بعد تباہی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے نئے ادارے کی تخلیق کو ضروری سمجھا۔ بڑے ممالک کے سربراہوں نے متعدد بار ملاقاتیں بھی کیں۔ اقوام متحدہ کا قیام 1945 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اقوام متحدہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 50 ریاستوں کے نمائندوں نے 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی منظوری دی اور یہ ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد: بین الاقوامی امن کا قیام، معاشی و معاشرتی تعاون، انصاف کی فراہمی، انسانی مسائل کا حل شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے: اقوام متحدہ کے 6 ادارے ہیں، جن میں جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور سیکریٹریٹ شامل ہیں۔ جنرل اسمبلی: جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تمام رکن ممالک کے نمائندے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ جنرل اسمبلی کے فرائض: جنرل اسمبلی کے فرائض میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا، معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا اور کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا اور دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا فرائض میں شامل ہے۔ سلامتی کونسل: یہ اقوام متحدہ کا دوسرا اور بہت اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اجلاس: سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہیں۔ ان میں سے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس مختصر وقفوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ کونسل کا صدر ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے۔ فیصلے: سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان 9 ارکان میں 5 مستقل ارکان شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا۔ مستقل ارکان کے اس اختیار کو ویٹو کا نام دیا گیا ہے۔ فرائض: سلامتی کونسل کے فرائض میں امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ اور جنرل سیکرٹری کے چناؤ کی سفارشات سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تولیتی کونسل: اقوام متحدہ کے اس ادارے نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال قوموں کی حالت بہتر بنانے کے لیے انتظام کیا تاکہ وہ ان علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل بطور نگران کریں۔ یہ نگرانی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ قومیں آزادی حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ اب یہ ادارہ اپنی افادیت کھو چکا ہے۔ معاشی و معاشرتی کونسل: ارکان: کونسل کے کل ارکان کی تعداد 54 ہے۔ ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے۔ 1/3 ارکان ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ نئے ارکان منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ اجلاس: معاشی و معاشرتی کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ فرائض: معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض میں انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا اور معاشی و معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری، غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ بین الاقوامی عدالت و انصاف: عدالت کے جج: اقوام متحدہ میں بین الاقوامی عدالت و انصاف ایک اہم حصہ ہے۔ عدالت کے ججوں کی کل تعداد 15 ہیں جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ فرائض: اس کے فرائض میں ریاستوں کے مابین
تنازعات کا حل کروانا اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے۔ نیز تمام موضوعات پر مقدمات کی سماعت کرنا، بین الاقوامی قوانین کی تشریح و توضیح کرنا اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو قانونی مشورہ دینا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ سیکریٹریٹ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے۔ یہ نیو یارک میں قائم ہے اور اس کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے۔ اس کی معاونت کے لیے کئی سیکریٹری بھی چنے جاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سیکریٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ اس کے فرائض میں تمام اداروں کے اجلاسوں کی کارروائیوں اور خط و کتابت وغیرہ کا ریکارڈ محفوظ رکھنا ہے۔ اقوام متحدہ ہائی لائٹ کر لیں۔ 1919 میں انجمن اقوام قائم کی گئی۔ 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر نے منظوری دی۔ 24 اکتوبر 1945 کو یہ ادارہ یعنی اقوام متحدہ کا ادارہ وجود میں آ گیا۔ شارٹ کوسچن مینشن کر لیں۔ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد تحریر کریں۔ ویری امپورٹنٹ ہے ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر۔ اقوام متحدہ کے ادارے ویری امپورٹنٹ ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 ادارے ہیں، نام آپ کو آنے چاہیے ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر۔ جنرل اسمبلی کے فرائض تحریر کریں۔ ویری امپورٹنٹ ہے ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر آتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں ایم سی کیوز کہ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل ہائی لائٹ کر لیں۔ اقوام متحدہ کا دوسرا اہم ادارہ ہے۔ مرکزی انتظامیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ ارکان کی تعداد 15 ہے۔ مستقل ارکان کون کون سے ہائی لائٹ کر لیں۔ ویری امپورٹنٹ ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ ویٹو پاور سے کیا مراد ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر آتا ہے۔ ویٹو کا مطلب ہے منفی میں رائے دینا۔ فرائض تحریر کر لیں۔ ویری امپورٹنٹ ہے ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر مینشن کر لیں۔ معاشی و معاشرتی کونسل ہائی لائٹ کر لیں۔ ہر رکن کے کل ارکان کی تعداد 54 ایم سی کیوز کے طور پر آتا ہے۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے اور 1/3 ارکان ہر سال ریٹائر ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے طور پر مینشن کر لیں۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اجلاس سال میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں مینشن کر لیں ایم سی کیوز کے طور پر آتا ہے۔ فرائض ہائی لائٹ کر لیں۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض تحریر کریں۔ آپ کی ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن کے طور پر مینشن بھی ہے۔ بین الاقوامی عدالت و انصاف ہائی لائٹ کر لیں۔ عدالت کے کل ججوں کی تعداد 15 ہیں۔ ان کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے طور پر کوشچن مینشن کر لیں۔ بین الاقوامی عدالت و انصاف کے فرائض تحریر کریں ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر مینشن کر لیں۔ لاسٹ ون سیکریٹریٹ ہائی لائٹ کر لیں۔ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے اور یہ نیو یارک میں قائم ہے۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے فرائض کیا ہیں ہائی لائٹ کر لیں۔ ویری امپورٹنٹ ایز اے شارٹ کوسچن کے طور پر آتا ہے۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔